محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خیر خلق اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین رحمۃ للعالمین خاتم الانبیاء والمرسلین علیہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خیر خلق اللہ۔ یا محمد مصطفیٰ قربان تیرے نام پر، پاک سچا دین تیرا ہوں فدا اسلام پر۔ بہت شیرین و لذیذ و پاک تیرا نام ہے، جو ادب سے نام لیوے لائق انعام ہے۔ حمد و صلاۃ کے بعد واجب الاحترام برادران اسلام، اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال مختصر وقت میں قرآن و سنت کی روشنی میں حق و سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، بیان کے بعد طرفین کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں اسلام دشمن عناصر کسی نہ کسی مسئلے پر اسلام دشمنی کا اظہار کرتے ہیں۔ مسلمان
مصلحت اور حکمت کے تحت خاموش نظر آتے ہیں۔ 10 ذی الحجہ عید الاضحیٰ کے دن، عظمت والے دن، مسلمانوں کے عظیم الشان مذہبی تہوار والے دن، سویڈن میں مسجد کے سامنے حکومتی ایما پر قرآن مجید کو نذر آتش کیا گیا، جس کا مقصد مسلمانوں کی دل آزاری، دنیا بھر میں فتنہ اور فساد کی آگ بھڑکانے کی سازش ہے۔ اور وہی لوگ جو اللہ رب العالمین کے مقدس کلام کی بے حرمتی کر کے، مساجد اور مسلمانوں کے عبادت گاہوں کی توہین کر کے اپنے آپ کو عالمی امن کا شہسوار کہتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں قرآن و سنت پر عمل کرنے والے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے والے مسلمان کو دہشت گرد کہتے ہیں۔ کیا اللہ رب العالمین کے مقدس کلام کو نذر آتش کرنا یہ دہشت گردی نہیں؟ بولے، کیا مساجد کو نذر آتش کرنا یہ دہشت گردی نہیں؟ مسلمان علماء مشائخ کو بے دردی سے قتل کرنا یہ دہشت گردی نہیں؟ مسلمانوں کے مذہبی رسومات میں انٹرفیئر کرنا کیا یہ دہشت گردی نہیں؟ اور پھر ہم مسلمان جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مومن مسلمان کہلوانے کے بعد بھی ہم اغیار کے اشارے پر ناچتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہم ان کے ترقی کے گن گاتے ہیں، ہم جناب والا ان کے رسومات کے چکر میں اپنے مذہبی اور اسلامی رسومات کا تہس نہس کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ وہ جس طرح کا کوئی عمل اپنانا شروع کر دیں تو وہ ہمارے لیے بہترین بن جاتا ہے اور ہم اس کے خوگر بن کر اس کا عامل نظر آتے ہیں۔ اسلامی احکامات کو پس پشت رکھ کر، قرآن مجید کی تعلیمات سے دور ہو کر، پھر اپنے آپ کو ایک مسلمان اور اسلامی جمہوریہ ملک کا رائشی کہتے ہیں۔ میں حکمران وقت سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، یہ قرآن مجید جس کو یہود و نصارہ نذر آتش کرنے کے در پہ آزار ہیں، یہ قرآن مجید جس کی تحریف کرنے میں مرزائیت اور قادیانیت اپنی پوری قوت استعمال کر رہی ہے، اس قرآن مجید کو آپ نے اپنی عدالتوں سے نکال دیا، اس قرآن مجید کو آپ اپنے تعلیمات کے نصاب سے خارج کر دیا، آپ کے فیصلے برٹش قوانین کے تحت ہونے لگے، آپ کے ملکی تعلیمی نصاب میں قرآن مجید کے عنوان پر کوئی بہتر ترین چیپٹر نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو صرف آپ برائے نام اللہ رب العالمین کا کلام سمجھ کر یقین کی بات کر رہے ہیں، حقیقی اعتبار سے آپ کا رشتہ بھی قرآن مجید سے کوسوں دور ہے۔ مسلمان ملک میں عدالت کے کرسی پر بیٹھ کر اگر مسلم وکیل اپنے جج سے بطور استدلال کے قرآن مجید کی آیت پیش کر دے
تو جج جناب والا آئلی قانون کا مطالبہ کر کے قرآن مجید کو رکھنے کا حکم دے کر کہتا ہے کہ قرآن مجید کو آپ رکھ دیں۔ آپ آئلی قوانین میں سے کوئی ایک ہے تو وہ بتا دیں، کوئی شق اور قانون ہے تو وہ پیش کریں۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم اسلامی ممالک، پھر کہتے ہیں کہ ہم جناب والا اس ملک کو اسلام کے نام پر حاصل کیا ہے۔ تمام معاملات کو آپ دیکھیں، آپ کے جتنے بجٹ ہیں ان کو آپ دیکھیں، مساجد کے نام پر کتنے بجٹ حکومت مختص کرتی ہے، مدارس کے لیے کتنا رقم مختص کرتی ہے، علماء مشائخ کے لیے کتنا رقم مختص کرتی ہے، دینی محافل اور مجالس کے لیے کتنا رقم مختص کرتی ہے، دینی کتب کی اشاعت کے لیے کتنا رقم مختص کرتی ہے۔ کوئی ہے مسلمان سیاستدان جو بتا دے کہ ہاں بھائی ہمارے ملک پاکستان میں 1.5 ارب صوبہ بلوچستان کے مساجد کے لیے مختص کر دیا گیا، 3 ارب جناب والا صوبہ بلوچستان کے اسلامی مدارس کے لیے مختص کر دیا؟ ہے کوئی ایسا لیڈر فلور پہ کھڑے ہو کر اسمبلی میں بحث کرتے ہوئے نظر آئے اور باہر آ کر اپنی قوم کو خوشخبری سنا دے؟ ہاں وہ ضرور کہے گا ہم نے گٹر نالوں کے لیے اتنے پیسے منظور کروا دیے، ہم نے کھیل کود کے لیے اتنے پیسے منظور کروا دیے، ہم نے جناب والا اقلیت برادری کے لیے اتنا رقم مختص کرا دیا، مسجدوں کے بل میں ٹی وی ٹیکس بھی شامل ہوگا۔ اگر مسجد بل پے نہ کر سکے تو میٹر کاٹ دو، کیونکہ مسجد سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، مسجد سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو ہم ایسے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سیاستدانوں کو اور ایسے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حکمرانوں سے پوچھنا چاہتے ہیں، یا تو پاکستان کو اسلامی جمہوریہ ملک نہ کہو، اگر پاکستان کو اسلامی جمہوریہ ملک کہتے ہو پھر اسلامی شعار کا احترام، اسلامی شعار کی عظمت کی پاسداری کرو۔ مساجد کے لیے، مدارس کے لیے، دینی کتب کے اشاعت کے لیے، علماء مشائخ کے وظائف کے لیے آپ رقم مختص کیوں نہیں کرتے؟ آپ کا یہ رقم مختص نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا نہ مسجد سے تعلق ہے، نہ آپ کا کسی عالم دین سے تعلق ہے، نہ آپ کا کسی شیخ طریقت سے تعلق ہے، نہ آپ کا کسی اسلامی کتب کی اشاعت سے تعلق ہے۔ آپ تو نصاب میں سے جہاد کی آیتیں نکالنے کی بات کرتے ہیں، آپ نصاب میں سے حضرت عمر فاروق کی عدالت کی بات نکالنے کی بات کرتے ہیں، آپ تو نصاب میں سے اسلامی قضات کے جو فیصلے ہیں ان کو نکالنے کی بات کرتے ہیں، اور کسی حد تک نکالنے میں آپ کامیاب بھی ہو چکے ہیں۔ صرف اسکولی نصاب سے ہٹ کر آپ مدارس کے اندر بھی مداخلت کرنے کے لیے تلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مدارس میں کون سی کتابیں پڑھی جا رہی ہیں؟ اس وقت کے مطابق ان کتابوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو خارج کر دیا جائے، اس کی جگہ جناب والا ہمارا یہ تجویز کردہ نصاب کو شامل کر دیا جائے۔ کسی حد تک مصلحت اور حکمت کے تحت علماء نے، مدارس کے سربراہوں نے، مدارس کے تنظیمات نے آپ کی ان فرمائش کو بھی قبول کر لیا۔ تنظیم المدارس نے قبول کر لیا، وفاق المدارس نے قبول کر دیا، کنز المدارس نے قبول کر دیا، جتنے تنظیمات بنے ہوئے ہیں، بورڈ بنے ہوئے ہیں، ان تمام نے آپ کی بہت سارے نصابی کتب کو اپنے مدرسے میں شامل درس کر دیا۔ لیکن آپ اپنے اسکول میں اسلام کے کون سے نصاب شامل کر دیے، ذرا وہ تو بتائیں۔ آپ کے اسکول میں میٹرک پڑھانے والے ٹیچر کو 6 کلمے یاد نہیں ہیں جناب والا۔ آپ کے اسکول میں ٹیچنگ کرنے والے کو خلفائے راشدین کے صحیح اسماء یاد نہیں ہیں جناب والا۔ آپ کے اسکول میں ٹیچنگ کرنے والے کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت طیبہ کے متعلق کوئی علم نہیں ہے جناب والا۔ اور آپ مدارس میں مداخلت کرتے ہیں اور قرآن مجید کی توہین اور بے حرمتی ہو تو آپ کی زبان گنگ ہو جاتی ہے۔ سرکاری سطح پر اگر قرآن مجید کی بے ادبی ہو جائے تو اس کی مذمت بھی سرکاری سطح پر ہونا چاہیے، بولے۔ اور آپ تمام مسلمانوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، جن لوگوں کو آپ ووٹ دیتے ہو صرف اپنے نام کے لیے دیتے ہو،
صرف اپنی نوکری اور اپنے بلیک میلنگ کے راستے کو صاف کرنے کے لیے دیتے ہو؟ کبھی آپ نے ان سے پوچھا کہ ہمارے ووٹ سے آپ ایم پی اے بنے ہو، ہمارے ووٹ سے آپ وزیر بنے ہو، ہمارے ووٹ سے آپ نے اقتدار کا یہ عہدہ حاصل کیا ہے؟ کیا کبھی اسلام کے لیے آپ کی زبان کھلی ہے؟ آپ حرمین شریفین میں ریال بانٹتے ہوئے اپنی ویڈیوز وائرل کرتے ہو؟ کیا اسی سے آپ ولی کامل کہلانے کے لائق بنتے ہو؟ جب قرآن مجید کی توہین ہو جائے آپ اسمبلی میں گونگے ہیں، جب دین اسلام کی توہین ہو جائے تو آپ خاموش نظر آتے ہیں۔ تو جناب والا، یہ مسلمانوں تمہارے یہ ووٹ قیامت کے دن تمہارے گلے میں ایک عذاب کی صورت میں آ کر سامنے آئیں گے۔ آپ نے علماء کو مسجد میں آ کر کہتے ہو پیچھے اس امام کے، کیا کہتے ہو؟ اونچی آواز میں کہہ دو، کیا کہتے ہو؟ پیچھے اس امام کے۔ باہر جا کر کہتے ہو اس ملا کو کیا پڑی ہے سیاست کرنے کی؟ تو تمہارے پیچھے اس امام کے کہنا نفاق ہے، یہ منافقت ہے۔ آپ کی نمازیں برباد ہو گئی، آپ نے اپنے امام کی غیبت کی، آپ نے صرف اپنی دکانداری چمکانے کے لیے کسی بڑے گاڑی والے کے پیچھے بھاگ دوڑ کرنے کے لیے جس طریقے سے آپ اپنی جائیداد دنیا میں بنا رہے ہیں اور اپنی قبر کالی کر رہے ہیں اور اپنے اعمال کو سیاہ کر رہے ہیں، قبر کے اندر جاؤ تو پتہ چلے گا یہ تمہارے بلڈنگ تمہارے کس کام کے، یہ تمہاری گاڑیاں تمہارے کس کام کے، یہ تمہاری واہ واہ تمہارے کس کام کی۔ قبر میں جا کے پوچھ، پھر پتہ چلے گا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو تو نے کیا کہہ کر دھتکار دیا تھا۔ اور یہاں ایک صرف عارضی زندگی کے لیے ایک مکھی کی طرح جو گند پر بیٹھے، الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب، یہ مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے۔ الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب، جیفا کہتے ہیں مرے ہوئے مردار جانور کو۔ ایک جانور مر جائے، جسم گل سڑ جائے، اس کو جیفا کہتے ہیں، مردار عربی میں۔ نبی کریم نے فرمایا دنیا جیفتن، یہ دنیا مردار ہے، وطالبها کلاب، اس کو طلب کرنے والے کتے ہیں۔ کون ہے؟ کتے ہیں۔ کون ہے؟ ابھی میرے پاس یہاں مشکات المصابیح موجود ہے، آپ کو ابھی اگر کسی کو اعتراض ہے تو حدیث کی کتاب کھول کر دکھا سکتا ہوں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو مردار کہا، اس کو طلب کرنے والے کتے قرار دیے۔ کیوں؟ یہی وجہ تھی کہ جب دین کو چھوڑ کر دین کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دو گے، مسجد کو چھوڑ کر مسجد کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دو گے، مصطفیٰ کریم کے جانشین کو چھوڑ کر اس کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دو گے، اسلام کو چھوڑ کر اس کے مقابلے میں اغیار کے قوانین کو ترجیح دو گے، تو یہ مردار ہے۔ یہ کیا ہے؟ اونچی آواز میں کہہ دو، ذرا اونچی آواز میں کہہ دو۔ مصطفیٰ کریم کے فرمان پر ایمان ہے، یقین ہے تو کہہ دو۔ دنیا کو رسول کریم نے مردار قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس دنیا کی اہمیت اللہ رب العالمین کے نزدیک مکھی کے پر جتنا ہوتا تو رب ذوالجلال کبھی اپنے دشمن کو یہ دنیا عطا نہ کرتا۔ مکھی کے پر کی اہمیت یہ بھی رب ذوالجلال کے نزدیک دنیا کی نہیں ہے، اس طرح بھی نہیں ہے۔ اگر اتنی اہمیت بھی دنیا کی ہوتی تو اللہ کبھی اپنے دشمن کو یہ نہ دیتا، کبھی مصطفیٰ کریم کے دشمن کو نہ دیتا۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے سب میں بے دریغ اس کو تقسیم کر دیا ہے اور مسلمان کو دے کر اس کو آزمائش میں ڈال دیا۔ مسلمان کو دے کر اس کو آزمائش میں ڈال دیا کہ وہ مال کہاں سے حاصل کیا، کہاں خرچ کرے گا۔ تو دوستان عزیز، قرآن مجید کی بے حرمتی ہو رہی ہے دنیا بھر میں۔ آپ کے ملک پاکستان سے کتنے لوگوں نے اس کی مذمت کی ہے؟ سوائے مذہبی تنظیمات کے، سوائے علماء اور مشائخ کے، کس نے کی ہے؟ اور کتنے لوگوں نے علماء کے اس درخواست پر لبیک کہا ہے، وقت نکالنے کی بات کی ہے؟ کتنے لوگوں نے؟ کوئی ہے؟ یقیناً نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین کے مقدس کلام کی بے ادبی اور بے حرمتی ہو رہی ہے، اور مسلمان کیا ہے؟ خاموش ہے۔ مسلمان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ مسلمان کو غرض ہمارے ملک پاکستان کے ان مسلمانوں کو، وہ بندر کی طرح، وہ فقیر جو نچاتا ہے اپنے بندر کو، وہ سیاستدانوں کے اشارے پر ناچتے ہوئے نظر آتے ہیں، چوکوں پر ناچتے ہوئے نظر آتے ہیں، گلی کوچوں میں ناچتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
الیکشن کے دوران جناب والا لوگوں کے پیر پڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، لوگوں کے سامنے جھولی پھیلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنی پگڑی اتار کے کسی کے پیر پر ڈالنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہاں صاحب کو جتوانا ہماری عزت کا مسئلہ ہے، یہاں صاحب کو جتوانا ہے، کیوں؟ ہمارے عزت کا مسئلہ ہے۔ ارے تو یہاں ایک صاحب کو جتوا کر اپنی عزت کما لو گے، وہ عزت نہیں ذلت ہے، وہ عزت نہیں ہے، وہ ذلت ہے۔ وہ کیا ہے؟ اونچی آواز میں کہہ دو، وہ کیا ہے؟ ذلت ہے۔ جس کو جتوا دیا، جس سے تمہارے گلیوں کا کام بھی نہ ہوا، جس سے جتوا دیا جس سے تمہارے مساجد اور مدارس کا کام بھی نہ ہوا، جس کو جتوا دیا جس سے نہ تمہارے دنیا کی حفاظت ہوئی نہ تمہارے دین کی حفاظت ہوئی، بعد میں اس نے پوچھا تک نہیں، بعد میں اس نے پوچھا تک نہیں، اس کی اتنی مصروفیات ہیں۔ ہاں، غلط کاروبار اور غلط کام کرنے کی وجہ سے تمہارا سپورٹر بن گیا ہوگا تو وہ اللہ جانتا ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اللہ رسول کے بارگاہ میں مجرم ضرور ٹھہرو گے۔ یہ امانت میں خیانت ہے، نااہل لوگوں کو منتخب کرانے میں جن لوگوں نے کردار ادا کیا ہے ان لوگوں سے بات ضرور ہوگی۔ وہ یہ نہ سمجھیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے سامنے کیوں کھڑے تھے؟ اقتدار کے لالچی تھے؟ بولیں، اقتدار کی لالچ تھا؟ دین مصطفیٰ کی حفاظت کی خاطر خود میدان میں آئے تاکہ یزید جیسے بے دین ناہنجار کو ہٹا دیا جائے اور صحیح اچھی قیادت ان مسلمانوں کو مل جائے اور یہ مسلمان بآسانی مصطفیٰ کریم کی شریعت پر عمل کر سکیں۔ اور اسی وجہ سے وہ اپنے تمام ساتھیوں کو قربان تو کر لیا، خود بھی جام شہادت نوش کر لیا، لیکن یزید کے ہاتھ پر بیعت، اونچی آواز میں کہہ دو، یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کیا۔ حضرت امام حسین نے بتا دیا کہ ووٹ ہوگا تو کسی اچھے کا ہوگا، نہیں تو پھر یزید کو ووٹ دینے سے، اس کو بیعت کر کے اس کی اقتدار کو تسلیم کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ شہید ہو جائے، بہتر ہے کہ بندہ۔ آج ایک یزید نہیں ہے، ہر گلی میں آپ کے یزید ہیں، ہر چوک پہ آپ کے یزید ہیں، ہر جگہ پر آپ کے یزید ہیں، اور ہر یزید کے ہاتھ پر ہم نے بیعت کر لیا ہے، ہر یزید کے ہاتھ پر ہم نے، بولیں، ہر یزید کے ہاتھ پر ہم نے بیعت کر لیا ہے۔ ہم نے بیعت کر کے بتا دیا ہے کہ ہم تو نام کے حسینی ہیں، لیبل تو امام حسین کا لگا ہوا ہے کہ ہم حضرت امام حسین کے غلام ہیں، لیکن در حقیقت کردار اور عمل کے لحاظ سے ہم یزیدی لشکر کے سپاہی ہیں۔ یہ ہم نے ثابت کر دیا، اپنے عمل سے ثابت کر دیا، اپنے کردار سے ثابت کر دیا۔ آج میں اپنی پوری جماعت سے کہنا چاہتا ہوں، جامع مسجد نورانی میں عظمت قرآن کی خاطر عظیم الشان ریلی کا اہتمام سنی تحریک کے پلیٹ فارم پر کیا گیا ہے، اس میں آپ ہمارے ساتھ چلو گے؟ اونچی آواز میں کہہ دو، اونچی آواز میں کہہ دو، چلو گے؟ یہ قرآن مجید سنی تحریک کے تنظیم والوں کا ہے یا سب کا ہے؟ یہ قرآن مجید کی عظمت صرف مولانا غلام محمد کے لیے کے اوپر فرض ہے کیا سب پر فرض ہے؟ بولیں، یہ سب پر فرض ہے۔ جب اس قرآن مجید کی بے حرمتی ہو جائے تو سب کی ایمانی غیرت کو بیدار ہونا چاہیے۔ کیسا مسلمان ہے؟ اس کے آنکھوں سے آنسو کے قطرے نہیں گرے؟ کیسا مسلمان ہے جب سنا اس کے رونگٹے کھڑے نہ ہوئے؟ کیسا مسلمان ہے جب اسے پتہ چلا کہ قرآن مجید کو نظر آتش کیا ہے، وہ سر پہ تکیہ رکھ کے خراٹے لے کر سو رہا ہے؟ کیسا مسلمان؟ آج آپ نے مسجد میں کہہ دیا ہے ہم چلیں گے، اے اللہ تو گواہ ہے، ہم نے ان سب سے ہاں کہلوا دیا ہے۔ اگر یہ نہیں چلیں گے تو یہ تیرے گھر میں بیٹھ کر تیرے قرآن کے ساتھ وعدہ خلافی کر رہے ہیں، قرآن کی عظمت کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں، مرنے کے بعد پھر تیرے رشتہ دار کہیں گے، مرنے کے بعد تیرے رشتہ دار کہیں گے مولوی صاحب جنازہ پڑھانے کے بعد یہ قرآن شریف ہم ساتھ میں لائیں، اسکات دلا دو۔ کیا کرا دو؟ کیا کرا دو؟ ایک جنازے میں مجھے ساتھ میں لے کر گئے، جنازہ ہو گیا، اس کے بعد دعا ہوئی تو 4 آدمیوں نے مجھے گھیر لیا، مولانا صاحب یہ قرآن شریف پہ اسکات دلا دو۔ میں نے کہا اسکات کا پتہ ہے؟ اسکات کس چیز کا نام ہے؟ اسکات اس چیز کا نام ہے کہ آپ پہلے ان کی سارے نمازوں کی ٹوٹل بتاؤ، کتنی نماز اس کی قضا ہیں، روزے اس کے کتنے قضا ہیں، اور پھر اسکات کا جو شرعی طریقہ کار ہے وہ کیا ہے، اس پر
آپ نے قرآن میں چاروں طرف سے آپ نے دائرہ بنا دیا ہے، قرآن مجید پر 10 روپیہ رکھ کے اس کو دے رہا ہے، اس نے 10 روپیہ رکھ کے اس کو دے دیا، اس نے 10 روپیہ رکھ کے اس کو دے دیا، اس نے 10 روپیہ رکھ کے اس کو دے دیا، چاروں طرف سے قرآن 10 روپیہ لیتا ہوا پھر امام کے پاس آیا، امام نے سارے پیسے جیب میں ڈال دیے، پھر اس کو دیا 10 روپیہ لگ، یہ سارا کر کے پھر امام کے پاس آیا، پھر اس نے جیب میں ڈال دیا، اسقاط ہو گیا۔ یہ کہاں جہالت کے رسموں میں چکر میں پڑے ہو، اس چیز کا نام اسقاط نہیں ہے۔ اگر ہے کوئی عالم دین مجھے بتا دے مولانا صاحب آپ معمولات اہل سنت کے خلاف بات کر رہے ہیں، یہی اسقاط ہے، کوئی فقہ کی کسی کتاب سے یہ طریقہ مجھے دکھا دے اسقاط کا طریقہ اگر یہی ہے۔ ہاں پھر دوسری بات، جب دفنانے چلے جاؤ، ہے کوئی حافظ صاحب؟ جی میں حافظ صاحب ہوں۔ اچھا قبر شریف میں اندر اتر جائیے، اب وہ اندر اتر کے سر کی طرف پڑھ رہا ہے، پھر پائنتی کی طرف سے قرآن پڑھ رہا ہے، اب اس سے پوچھا جائے کہ حافظ تو اس کے قبر میں اتر کے قرآن پڑھ رہا ہے، جس کو آپ قبر میں دفنا رہے ہو اس کا قرآن کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ اس کا قرآن کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ وہ تو شراب پیتا رہا، وہ تو جوا کھیلتا رہا، وہ تو ڈکیتی کرتا رہا، وہ تو بدماشی کرتا رہا، وہ تو زنا کرتا رہا، آخر عمر تک بڑبڑاتا رہا، آج حافظ اس کے قبر میں اتر کر قرآن پڑھ رہا ہے۔ قرآن کی برکتیں اپنی جگہ یقینی ہیں، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ قرآن بھی اس کے ساتھ ہے جس نے اس کے ساتھ وفا کیا ہے۔ دفنانے کے بعد سر کی طرف سے جناب والا سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت، پیروں کی طرف سے سورہ بقرہ کی آخری آیت، ٹھیک ہے سنت سے ثابت ہے، اس کے لیے طویل دعا، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ معمول ہے، لیکن اس سے پہلے اگر کوئی اس طرح کا رسومات اپنا بھی اپنائے، جب فرشتے قبر کے اندر تجھے عذاب دینے آئے، سورہ ملک پہنچ جائے کہ ہٹ جاؤ، اسے تم کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ اس وقت تک سوتا نہیں تھا جب تک میری تلاوت نہ کرتا۔ فرشتے اگر سر کی طرف سے عذاب دینے آ جائیں تو نماز ایک خوبصورت جوان کی صورت میں آ کر کہہ دے ہٹ جا یہاں سے، یہ وہ آدمی ہے کہ رات کو سوتا تھا، کان مسجد کی طرف سے کب فجر کی اذان آئے گی میں اٹھ کے جاؤں گا، اس کی نماز اس کو چھڑا دے۔ جب سیدھے ہاتھ کی طرف سے فرشتے عذاب دینا چاہیں تو سخاوت اور خیرات مال صدقات پہنچ جائے، کہتے خبردار یہاں سے عذاب نہیں دیں گے، یہ وہ ہاتھ ہے جس سے یہ اللہ کے راستے میں مسکینوں، غریبوں، فقیروں کو اناج، غلہ، صدقہ، خیرات دیا کرتا تھا۔ تو یہ اعمال تجھے قبر میں بچائیں، کوئی دعا کرے نہ کرے، تیرے اتنے تعلقات قرآن سے ہوں، تیرے تعلقات اسلام سے اتنے اچھے ہوں تاکہ عذاب دینے والے فرشتوں کو تیرے اعمال ہی باہر بھگا دیں، اس کو باہر دور کر دیں، ورنہ حافظ قرآن پڑھ دے لیکن قرآن کہہ دے یا اللہ یہ میرا مجرم ہے، اس نے کبھی میری حفاظت کے لیے بات نہیں کی، کبھی اس نے مجھے تلاوت نہیں کیا، کبھی میری اسی ایک آیت پر اس نے عمل نہیں کیا، کبھی اس نے مجھے اہمیت نہ دی۔ اب تلاوت کرنا، آپ اس کے لیے قرآن خوانی کرا دو، ختم دلوا دو، کسی کو تنخواہ پہ رکھ دو، حافظ صاحب تمہیں تنخواہ دیتے ہیں 1 مہینے کی، کام کیا کرنا ہے؟ روزانہ جا کے میرے ابا جان کے قبر کے پاس جا کر ایک سورہ، ایک پارہ تلاوت کر کے آنا ہے۔ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے اس کی الگ بحث ہے، لیکن اگر آپ اس کو اس پہ بھی لگا دیں گے، حافظ تنخواہ لے گا، 1 مہینے تک اس کے آپ کے ابا جان کے قبر پہ جا کے قرآن کی تلاوت کرتا رہے گا، قرآن کی برکت اپنی جگہ ہے، لیکن تیرے والد محترم کو قرآن مجید سے تعلق کیا تھا، یہ سوال اپنی جگہ پھر بھی قائم رہے گا۔ تو عزیزان گرامی، عظمت قرآن کے لیے جان بھی قربان کریں گے، بولو ہم عظمت قرآن کے پاسباں ہیں، ہم عظمت قرآن کے پاسباں ہیں۔ نماز جمعہ کے بعد اہل سنت سنی تحریک کے پلیٹ فارم پر جامع مسجد نورانی سے عظیم الشان ریلی نکالا جائے گا، اس میں آپ تمام کی شرکت لازمی ہے، ایمانی تقاضے کے تحت، اگر آپ مومن ہیں، اگر آپ مومن ہیں، اگر آپ قرآن کریم کے اس بے حرمتی سے آپ کو تکلیف ہوئی ہے، آپ اس کا اظہار کریں گے، اپنے حاکم وقت کو بتا دیں گے ہمیں پریشانی ہوئی ہے، تاکہ سرکاری سطح پر سویڈن کے سفیر کو ملک بدر کر دیا جائے، ان سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا جائے، جیسے عراق میں عراقی مسلمانوں نے کیا، ترکی میں ترکی مسلمانوں نے کیا، یمن میں یمنی مسلمانوں نے کیا۔ اے پاکستانیوں تم سوتے رہو گے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ عظمت قرآن پر میں نے گفتگو کی ہے۔ آج تقریر انتہائی سخت جملے اس میں اس لیے آئے ہیں کہ معاملہ بھی بڑا سخت ہے۔ جب قرآن مجید کو نظر آتش کیا جائے، مسلمان خواب غفلت میں سو رہے ہوں، جب مسجدوں سے لوگوں کے تعلقات نہ ہوں، مسجدیں بالکل
جو ہے تعمیری اعتبار سے خستہ حال ہو جائیں اور مسجدوں کے معاملات میں مسلمان اور محلے کے لوگ کوئی تعلق نہ رکھیں، اس وقت ایسی باتیں کڑوی کرنا فرض بنتا ہے۔ امام کو نوکر نہ سمجھنا، یہ بات ذہن میں رکھو، امام کسی کا نوکر نہیں ہے، اگر نوکر ہے تو شریعت مصطفیٰ کا نوکر ہے، اگر نوکر ہے تو دین اسلام کا نوکر ہے، اگر نوکر ہے تو قرآن کا نوکر ہے، اگر نوکر ہے تو مصطفیٰ کے فرمان کا نوکر ہے، کسی مقتدی کا نوکر نہیں ہے۔ وہ مقتدی چاہے نواب ہو، چاہے خان ہو، خواہ امیر ہو، خواہ غریب ہو، نوکر سمجھ کے نہیں۔ آپ نیت کر کے کیا کہتے ہیں؟ پیچھے اس امام کے یا پیچھے اس ملازم کے، کیا کہتے ہو؟ پیچھے اس ملازم کے، کیا کہتے ہو؟ پیچھے اس خادم کے، پیچھے اس نوکر کے، پیچھے اس جاہل کے، پیچھے اس جذباتی کے، پیچھے اس جلالی کے، یہی کہتے ہو؟ بولے پھر پیٹھ پیچھے کیوں کہتے ہو اس طرح؟ جب مسجد کے امام کے پیچھے آپ کہتے ہیں پیچھے اس امام کے، اس وقت امام مصطفیٰ کریم کا جانشین ہوتا ہے۔ آپ رسول کریم کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے اپنے امام کو جانشین مانتے ہیں۔ اگر آپ کا اعتقاد امام کے متعلق ٹھیک نہیں ہے، پھر آپ کے نماز پڑھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ سب سے پہلے اپنا عقیدہ امام کے متعلق ٹھیک رکھ لیں۔ اگر کسی کا عقیدہ ہے کہ میرا امام جو ہے اس وقت مسلمان ہی نہیں ہے، کیا اس کی نماز ہوگی؟ بولو، بالکل نہیں ہوگی۔ تو امام کے متعلق صحیح العقیدہ ہونے کا یقین بھی ہونا چاہیے، پتہ بھی ہونا چاہیے۔ امام صحیح العقیدہ بھی ہے، یقین بھی ہونا چاہیے۔ جب اس کے پیچھے اقتدا کر لے تو پھر وہ امام اس کا امام ہے، مسجد میں بھی امام ہے، روڈ پر بھی امام ہے، جناب والا بازار میں بھی امام ہے، الیکشن کے میدان میں اگر شہسوار بن کر اترے تب بھی، بولیں تب بھی۔ اگر اس وقت بے وفائی کی تو کیا ہوگا؟ اس وقت بھی تو کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بعض لوگ ناراض ہو گئے، امام مسجد کے امام کیوں سیاست میں آ رہے ہیں؟ کسی کے باپ کی جاگیر ہے اگر مسجد کا امام نہ آئے، کسی کے ابا کی جاگیر ہے۔ مسجد شریف کے سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق ریاست بھی چلا رہے تھے، مصلی بھی۔ عمر فاروق ریاست اسلامیہ بھی چلا رہے تھے، مصلی بھی۔ حضرت عثمان غنی ریاست اسلامیہ بھی چلا رہے تھے، مصلی بھی۔ حضرت علی المرتضیٰ ریاست اسلامیہ بھی چلا رہے تھے، مصلی بھی۔ حضرت امام حسن ریاست اسلامیہ بھی چلا رہے تھے، مصلی بھی۔ ایسا ہی تھا۔ آج بھی فقہاء کرام نے یہی لکھا کہ جمعہ پڑھنے کا اولین حق جو ہے سلطان کا ہے، سلطان اسلام کا۔ دین پڑھا ہوتا تو کو پتا ہوتا نا، یا اس کی طرف سے معزون جس کو وہ اجازت دے، جس کو وہ اپنا جانشین بنا دے۔ اب ہمارے سلطان بادشاہ وضو سے ہی جاہل ہیں، وہ کیا جانشین بنیں گے مصطفیٰ کریم کے؟ اس لیے علماء نے خود سے اس ذمہ داری کو اپنے ذمہ لے لیا اور مساجد میں جمعہ اور عید کی امامت کا اہتمام کر لیا۔ ورنہ حاکم اسلام اور سلطان اسلام کے موجودگی میں کوئی جمعہ نہیں پڑھاتا اور اس کی موجودگی میں کسی جنازے کی امامت نہیں ہوتی۔ حضرت ابو بکر صدیق کا وفات ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا جانشین عمر فاروق ہے، جنازے کی امامت عمر فاروق کرتا ہے۔ عمر فاروق شہید ہوتے ہیں، اس کے شہادت کے بعد عثمان غنی امامت فرماتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کی امامت کا مسئلہ انتہائی تشویشناک اور جھگڑالو تھا، اس کے متعلق تاریخ میں کچھ مختلف روایات موجود ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شہید ہوتے ہیں تو جنازہ امام حسن پڑھاتے ہیں۔ جانشین وہی ہوتا ہے جو حاکم ہے۔ یہاں تک کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات باکمال کے وقت بھی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹتے ہیں، ابو بکر صدیق کو جنازے کی امامت کا حکم ارشاد فرماتے ہیں۔ اس پر شیعہ سنی کتب میں دلائل موجود ہیں، یہ میرا موضوع نہیں ہے، تو میں آپ بات یہ کر رہا ہوں کہ جو دین میں تمہاری اقتدا سنبھالے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا گیا کہ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کے خلافت کو کیوں تسلیم کیا؟ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی تھے، چچا زاد بھائی بھی تھے اور داماد بھی تھے، آپ نے اس کو امیر المومنین مان لیا اور اس کی اقتدا کی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ سنہری کلمات کے ساتھ آج بھی لکھا ہوا کتب میں موجود ہے،
فرمایا جس کو مصطفیٰ کریم نے ہمارے دین کے لیے امیر بنا دیا اسے ہم نے اپنی دنیا کے لیے امیر بھی بنا دیا. جس کو مصطفیٰ نے ہمارے دین کا امیر بنا دیا اس کو ہم نے دنیا کا کیا بنا دیا. فیصلے تو ہمارے اکابرین کر چکے ہیں، ہمارے اکابرین کر چکے ہیں، بتا دیا ہے کہ جو دین کے معاملے میں امام ہے وہ دنیا کے معاملے میں بھی امام ہونے کی حق رکھتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے. اگر کسی کو دین کی قدر ہے تو دین میں امامت کرنے والے کی قدر کرے گا، دین پڑھانے والے کی قدر کرے گا، دین سمجھانے والے کی قدر کرے گا، دین سنانے والے کی قدر کرے گا. اگر امام کی قدر نہیں کرتا اس کا مطلب ہے کہ اس کو دین سے کوئی تعلق نہیں. خطیب کا قدر نہیں کرتا اس کا مطلب اس کے اسلامیہ حما سے کوئی سروکار نہیں. وہ صرف اس انتظار میں ہے کہ کہیں نکاح شادی بیاہ یا موت فوتگی ہو جائے تو ہم امام کو بلا لیں گے، وہ غسل بھی دے گا، جنازہ بھی پڑھا دے گا، نکاح پڑھا کے چلا جائے گا، 200-400 روپے دیں گے امام کی جیب میں ڈال دیں گے. زیادہ اگر اہمیت دے دیا تو 1 آدھا کلو مٹھائی دے دیں گے، خوش ہو جائے گا. اس کے بعد ہم جانے ہمارا کام جانے، اس کے بعد ہم جو چاہیں کریں. یہی معاشرے میں ہو رہا ہے. اسی وجہ سے گھر بھی نہیں چل رہے، کسی گھر میں سکون بھی نہیں ہے، کسی گھر میں کوئی سکون بھی نہیں ہے. تو لہٰذا دینداروں کی قدر کرو گے، دین کی قدر کرو گے، قرآن مجید کی قدر کرو گے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے گا. میں نے اعلان کیا کیا تھا؟ جمعہ نماز کے بعد کیا ہونا ہے؟ آپ بولیں گے سب، میں بھول گیا. کیا کرنا ہے؟ چلیں گے ایک ہی آواز میں چلیں گے. جزاکم اللہ. جن دوستوں نے سنت نہیں پڑھے سنتیں پڑھے.